السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروجیکٹ عمران خان کے مختلف کرداروں کے خلاف آج دو بڑی عدالتوں کے دو بڑے حکم آئے ہیں، جن کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والے معاملے میں عمران اور شاہ محمود قریشی کا کھیل بھی 4 ہفتوں میں ختم ہونے جا رہا ہے، جبکہ جنرل فیض حمید اور ان کا نیٹ ورک کے خلاف بھی 8 ہفتوں میں کارروائی مکمل ہونے والی ہے۔ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر بشریٰ بی بی نے شکایت کی ہے کہ مجھے میرے شوہر سے تنہائی میں ملنے نہیں دیتے۔ یہ شکایت انہوں نے کس کو کی ہے، اب اس کا کیا بنے گا، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی آڈیو لیکس والے کیس سے۔ آڈیو لیکس والے کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے جسٹس بابر ستار اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر آج جواب جمع کرایا ہے جناب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی کہ PTA نے، اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اپنے جواب میں۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا کسی قسم کی آڈیو ریکارڈنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس جواب کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے۔ دوسری خبر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، جن کے خلاف 2018 میں کچھ تقاریر کرنے پر عدلیہ کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ آج اس درخواست کی سماعت تھی چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس، لیکن درخواست گزار جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، نہ ہی ان کے وکیل موجود تھے، اور غالباً مسلسل عدم پیروی تھی اس کیس کے اندر۔ تو عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ ایک اور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جسٹس طارق جہانگیری کے پاس لگی ہوئی تھی، وہ بشریٰ بی بی کی درخواست تھی، جس میں انہوں نے یہ پٹیشن میں انہوں نے یہ عدالت سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں ان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور ان مقدمات میں ان کی گرفتاری کو روکا جائے۔ اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ مختلف اعتراضات عائد کیے گئے تھے رجسٹرار آفس کی طرف سے۔ آج سماعت کے دوران جو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ قرار دیا کہ جو اعتراضات رجسٹرار آفس کی طرف سے لگائے گئے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو عدالت ریموو نہیں کر سکتی۔ کچھ ڈاکومنٹس اس میں مانگے گئے ہیں، وہ ڈاکومنٹس ان کیسز کے ساتھ لگانے ضروری ہیں، اس کے بغیر یہ پٹیشن سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یہ بشریٰ بی بی کو ہدایت کی ہے فاضل عدالت عالیہ نے کہ جناب آپ جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو دستاویزات لف کرنے کا حق کہا گیا ہے، وہ لف کرنے کے بعد آپ دوبارہ یہ درخواست دائر کریں۔ یہ جو آپ نے تھم نیل کے اوپر دیکھا کہ جس میں بشریٰ بی بی نے کہا کہ جی مجھے تنہائی میں ملنے نہیں دیتے میرے شوہر سے، کون نہیں ملنے دیتے جناب؟ ملنے تنہائی میں نہیں دیتے جیل حکام، اور درخواست دی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور کہا ہے کہ جی میں ان کی بیوی ہوں اور منگل کے دن وہاں جاتی ہوں ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ایک جیل پولیس کا ایک اہلکار مسلسل اس کمرے میں موجود رہتا ہے جہاں پر یہ ملاقات ہوتی ہے، یا عموماً ایک کانفرنس والا ایک کمرہ ہے، وہاں پہ یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر واقعی بات ان کی ٹھیک ہے کہ ایک جیل اہلکار وہاں پہ موجود رہتا ہے۔ اچھا وہ موجود کیوں رہتا ہے؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، خصوصاً سیکیورٹی کی وجوہات ہیں کہ کوئی بھی شخص اس متعلقہ قیدی کو یا ولاتی کو کوئی قابل اعتراض چیز دے سکتا ہے، کوئی اس کو ایسی کوئی چیز دے سکتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے، یا وہ کوئی ایسا کام کر لے جس کے اندر جیل کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے۔ تو بنیادی طور پر اس بندے کی موجودگی کا وہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے۔ اچھا جو بشریٰ بی بی کی بات ہے وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیل کے جو قوانین ہیں ان سے اس کے خلاف جاتی ہے۔ اچھا جو میاں بیوی کی ملاقات کا بھی جیل میں معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ درخواست نہیں پڑتی اور اس کے لیے الگ جگہ مقرر ہے۔ یہ جو قیدیوں کی ملاقات والا کمرہ ہے، یہ جو روٹین میں ملاقات ہوتی ہے اس کے بیچ میں نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو ایسی درخواست دیں کہ جی ان کی شوہر کے ساتھ الگ ملاقات کروائی جائے، وہ درخواست الگ سے ہوگی، لیکن یہ جو روٹین میں ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر ایسا اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس کے اندر کیا حکم جاری کرتے ہیں۔ بہرحال بشریٰ بی بی نے شکایت کر دی جی ہائی کورٹ سے کہ جی مجھے تنہائی میں میرے شوہر سے ملنے نہیں دیتے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت تھی اور آج وہ اس میں پیش بھی نہیں ہوئی عدالت کے اندر۔ یہ محمد بشیر صاحب کی عدالت تھی، احتساب عدالت جو ہے، وہاں پر ان کی عبوری ضمانت میں تو بندہ پیش نہ ہو تو بندے کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، لیکن جج محمد بشیر صاحب نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا بشریٰ بی بی کے ساتھ، اور وہ عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئی اور ان کی درخواست ضمانت کی میں توسیع کر دی ہے 17 نومبر تک، اور اس بنیاد پہ توسیع کی گئی ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہم اس کی سماعت کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے 2017 کے میں جو فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ آج سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی اور وہی جو دوڑے لگانے کا سلسلہ آج وہ وہاں پہ جاری تھا۔
وہ جتنے لوگوں نے نظری ثانی کی اپیلیں دائر کی ہوئی تھی وہ سارے درخواستیں لے کے دوڑ رہے تھے. شیخ رشید احمد صاحب بھی اپنی درخواست واپس لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. ویسے سنا ہے شیخ صاحب کی کافی کلاس وہاں پر ہوئی ہے اور کہا گیا کہ جی آپ 4 سال کے بعد آگے درخواست واپس لینے کے لیے آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے کس کے کہنے پہ درخواست دائر کی تھی. تو شیخ صاحب ادھر گھبرا گئے, وہ نے کہا جی نہیں میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کی تھی. تو چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ کچھ ریمارکس بھی دیے اور کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جی درخواستیں دائر کر دیجیے نظر ثانی کے اوپر اور ان کی سماعت نہ ہو اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد اس لیے نہ ہو کہ نظر ثانی کی درخواستیں جو نہیں وہ زیر سماعت ہیں. تو اس طرح انٹیلیجنس بیورو نے بھی درخواست ضمانت کی درخواست جو تھی نظر ثانی کی وہ دائر کی ہوئی تھی. وفاقی حکومت نے بھی اس زمانے میں دائر کی ہوئی تھی اور یہ پیمرا نے بھی دائر کی ہوئی تھی. اب سب لوگ جو ہیں وہ اپنی وہ نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے رہے ہیں. بہرحال آج سپریم کورٹ کے حکم پر وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل نے ایک کے ذریعے ایک کمیشن جو تشکیل دے دیا ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر تشکیل دیا گیا ہے جو کہ 2017 کے دھرنے کی وجوہات اور اس کے ذمہ داران کا تعین کر کے اور وہاں پہ جو چیزیں خلاف قانون ہوئیں ان تمام کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی سفارشات پیش کرے گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کمیشن کے 3 ممبران ہوں گے. ایک سابق آئی جی ہیں اختر شاہ صاحب, وہ اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے. ایک سابق آئی جی ہیں طاہر عالم صاحب, وہ اس کے ممبر ہوں گے. اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. اچھا, جب یہ کمیشن کی فارمولیشن اور یہ ساری ٹی او آرز وغیرہ عدالت میں پیش کیے گئے تو وہاں ابصار عالم نے جو ہے وہ ایک بے یقینی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا یہ عدالت سے کہا کہ جی اب اس طرح کے کمیشن تو بنتے رہتے ہیں, آج تک ان کمیشنوں سے نکلا کچھ نہیں ہے. تو جس پر عدالت نے ان کو کہا کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس طرح بات نہ کریں, اب دیکھ لیتے ہیں کتنے دنوں کی بات ہے, 60 دنوں کے اندر تو انہوں نے اپنی رپورٹ دے دینی ہے. اچھا, اس کمیشن کے اندر جو ہے وہ جو ٹی او آر اس کے طے کیے گئے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ 60 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا اور اگر بہت کچھ ضروری ہوا تو 60 دن کے اندر جو معاملہ ہے اس کی توسیع اس میں وفاقی حکومت کچھ وقت کی دے سکتی ہے اگر بہت ضروری ہو, لیکن اس کو مینشن کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جتنے اس وقت فیض آباد میں جو دھرنا دیا گیا جو تحریک لبیک والوں نے دیا تھا, علامہ خادم حسین رضوی مرحوم اس میں موجود تھے, پیر افضل قادری موجود تھے اور کافی سارے علماء کرام وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ جو مختلف قسم کے فتوے جاری کیے جاتے رہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کمیشن ہے اس کی جو ٹی او آرز ہیں اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ وہ جنہوں نے فتوے جاری کیے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ یہ کمیشن تجویز دے گا کہ کرے گا کہ جی ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو نفرت انگیز تقاریر کی تھی ان کے خلاف بھی کارروائی پر کی سفارش پیش کرے گا. اور پھر جو سوشل میڈیا پر جو سارا مہم چلائی گئی اور نفرت انگیز اس کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کرے گا. اور قانون کی خلاف ورزی چاہے وہ کسی ادارے نے کی ہو, کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو, پرائیویٹ ادارہ ہو یا جو ہے وہ حساس ادارہ ہو, کسی بھی سرکاری افسر نے اگر قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف بھی وہ کارروائی کرے گا. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیمرا کے والے سے بھی ہے کہ پیمرا کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی, بتائیں کہ وہ اس وقت جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیوں نہیں کیا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ 2 ماہ کے اندر یہ کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے گا اور جب رپورٹ پیش کرے گا تو پھر اس کی زد میں کون آئے گا؟ اس کی زد میں سب سے پہلے تو جنرل فیض آئیں گے جن کے دستخط ہیں بطور ڈی جی سی اس معاہدے کے اوپر جو کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اس وقت کیا گیا. اور اس وقت اس میں یہ بھی لکھا ہوا معاہدے میں کہ یہ جنرل باجوہ کی جو ہے ان کی مشاورت سے اور ان کی منظوری سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے اندر کردار احسن اقبال صاحب کا بھی ہوگا جو اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے, ان کے وہ اپنے بیان کمیشن دیں گے. اور یہ کہا گیا کہ کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدلیہ کے بندے کو, فوج کے بندے کو, سول افسر کو, کسی بھی پرائیویٹ شخص کو طلب کر سکتا ہے اور تمام وفاقی حکومت کے جو محکمہ جات ہیں اس کو معاونت کریں گے. یہاں پر ایک سوال کیا گیا کہ یہ اس کی جو سربراہی ہے وہ وزارت دفاع کے کسی بندے کو کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ یہ ہر قسم کے جتنے تمام وفاقی اور صوبائی ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اس کمیشن کو جواب دے ہوں گے اور اس کی معاونت کرنے کے پابند ہوں گے. تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ فیض اور فیض کا نیٹ ورک, یعنی کہ فیض آباد دھرنا, جنرل فیض کے نیٹ ورک سے وابستہ لوگ, چاہے وہ ٹی ایل پی میں تھے اس وقت یا کسی بھی اور طرح تھے, چاہے وہ ٹی وی چینلز کے اندر تھے, سوشل میڈیا کے اندر تھے, وہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ اب اس کمیشن کی کو جواب دے ہوگا. سب کے سب اس کی زد میں آئیں گے. یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, ان میں ایک ممبر ہیں جی طاہر عالم صاحب. یہ آئی جی اسلام آباد بھی رہے ہوئے ہیں اور ریٹائرڈ آئی جی ہیں. یہ وہی آئی جی ہیں جن کے بارے میں عمران خان دھرنے میں نعرے لگایا کرتے تھے, آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی پہ لٹکاؤں گا. اب وہ آئی جی صاحب اس کمیشن میں ہیں اور بینیفیشری تو اس دھرنے کے جو اصل میں عمران خان ہی تھے. تو دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے. اب یہاں پہ 2 کاموں میں سے ایک ہوگا, یا تو تاریخ بنے گی یعنی کہ ہسٹری,
تو یا پھر تاریخ پہ تاریخ چلتی رہے گی، یعنی کہ وہ پہلے کمیشن تاریخیں دیتا رہے گا، پھر عدالت تاریخیں دیتی رہے گی اور معاملہ تاریخی ہو جائے گا. تو یا پھر تاریخی فیصلہ آ جائے گا کہ ایک دفعہ ہر چیز سیٹ ہو جائے گی، جس نے پاکستان کے اندر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، کسی سازش کا حصہ بنایا تو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سفارشات کرتا ہے، کتنی مؤثر سفارشات کرتا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. بالآخر پھر عمران اور شاہ محمود قریشی کا کھیل ختم. میں نے کھیل اس لیے ختم کہا کہ یہ لوگ عدالت سے کھیل رہے ہیں، پہلے بھی عدالتوں سے کھیلتے رہے. جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے کہ کبھی وہ کیس کی سماعت نہیں ہونے دیتے تھے، کبھی وکلاء سے ججز پہ چڑھائی کروا دی، کبھی ججز پر عدم اعتماد کر دیا، کبھی سیکیورٹی کی بنیاد پر کہا جی میں تو نہیں آ سکتا تو بڑا سیکیورٹی میری جان کو خطرہ ہے، کبھی جتھے لے کر حملہ آور ہو کے آگے شاگے لگا کے جناب عدالتوں کو توڑ کے چلے گئے، اور کبھی فرد جرم کے خلاف اعتراض کر دیا، کبھی جیل ٹرائل کے خلاف اعتراض کر دیا. تو یہ کھیل وہ کھیل رہے ہیں، یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے جی. ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے جیل ٹرائل کے خلاف کہ جی ابھی جیل ٹرائل نہ ہوگا، غالباً کل اس کی وہ رپورٹ آ جائے گی، اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وفاقی حکومت سے انہوں نے وجوہات مانگی ہیں جیل ٹرائل کی جو کہ بڑی سالڈ موجود ہیں. میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد میں عمران خان کی درخواستیں موجود ہیں مختلف عدالتوں میں کہ جس پہ انہوں نے یہ کیا حاضر سے استثناء لیا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں آ نہیں سکتا. تو وہ بھی بڑی بنیادی ڈاکومنٹس ہیں، لیکن اب اس کے اوپر عدالت عالیہ فیصلہ کرے گی. دوسری طرف آج جسٹس عامر فاروق نے ایک فیصلہ دے دیا، چیف جسٹس صاحب نے. ہوا یہ ہے کہ جی یہ بنیادی طور پہ دو درخواستیں تھیں شاہ محمود قریشی کی طرف سے. ایک تو جو فرد جرم عائد کی تھی اس کے خلاف کہ جی غلط فرد جرم عائد ہوئی ہے، وہ درخواست ان کی مسترد ہو گئی، اور دوسرا جو ہے ان کی درخواست ضمانت تھی وہ بھی مسترد ہو گئی. اچھا یہاں پر میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اور خود ہمارے کورٹ رپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرٹ پہ بحث ہوگی تو ضمانت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. آپ میرے جو ناظرین ہیں وہ اس کے گواہ ہیں. میں نے اس وقت بھی جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ جس سٹیج پر اس وقت یہ کیس ہے اور ٹرائل اس وقت چل رہا ہے، تو جب ٹرائل ایک دفعہ شروع ہو جائے تو عموماً یہ روایت موجود ہے کہ عدالتیں ضمانت کی درخواست نہیں اس کو ضمانت دیا کرتی، اس کو نہیں قبول کرتی، کیونکہ ان کے خیال میں ٹرائل بہت جلدی اور ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرائل جلدی کرنے کا حکم دے دیتے ہیں. اور پھر وہی ہوا. آج وہ جو محفوظ شدہ فیصلہ تھا اس کا حکم جاری کر دیا گیا، اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے، جو خصوصی عدالت ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنائے گی ابو الحسنات ذوالقرنین والی، ان کو حکم دیا کہ 4 ہفتوں کے اندر اس کیس کا ٹرائل مکمل کیا جائے. اب اس کیس کے اندر تقریباً 7 گواہ غالباً ہو چکے ہوئے ہیں، باقی گواہ اب اس کے اندر ہونے ہیں. اور اچھا اب یہاں پہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی وہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے جس نے ٹرائل روکا ہے، اور دوسری طرف سے سنگل بینچ کا فیصلہ ہے کہ جی 4 ہفتوں میں دیں. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی اس میں آپس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. وہ جو روکا گیا ہے ٹرائل وہ جیل ٹرائل روکا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا یا ٹرائل روک دیا جائے، انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر ابھی فی الحال نہ کریں. تو ٹرائل اگر جیل کے اندر نہیں ہوگا تو باہر ہو جائے گا، لیکن جو 4 ہفتوں والا حکم یہ الگ سے لاگو ہوگا. تو لہٰذا یہ دونوں فیصلے آپس میں ٹکرا نہیں رہے. عموماً ایک کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے کہ شاید یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو صورتحال اس وقت آپ کے سامنے آ گئی ہے جی. تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو کیس ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف، یہ اب ہم 4 ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور بہت سخت کیس ہے، بہت بڑی سزائیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب عدالت ان کو سزا دیتی ہے یا تو کتنی دیتی ہے یا بری کرتی ہے. یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.